ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقها رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فأذاقها الله لباس الخوف والجوع بما كانوا يصنعون. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إنكم لتموتون كما تموتون. رکعات میں رب العالمین کا پھر روٹی کے بارے میں پریشان ہو کہ ہمیں غیر کھلائیں. دنیا کے غلام بن جاؤ گے, دنیا کے بندے بن جاؤ گے اور موت سے ڈرنے لگ جاؤ گے. اور موت تو اللہ کی ملاقات. ابراہیم علیہ السلام کے پاس اسرائیل آ گئے, چلو جی. تو وہ کہنے کے بڑا کبھی خلیل بھی خلیل کو مارتا ہے. تو اسرائیل واپس گئے, کہا ہوا ابراہیم تو یہ کہہ رہے ہیں, اچھا آپ سے کہو کبھی خلیل بھی خلیل کے ملنے سے رکتا ہے. تو ہم نے کہا جی اوپر سے تو یہ جواب ہے, جلدی کر لیں. مسلمان کے لیے تو اللہ کی قسم, اگر اللہ راضی ہے تو موت سے خوبصورت تو فرما, موت سے خوبصورت پیغام کوئی نہیں. اگر اللہ ناراض ہے پھر بھائی. عمر بن عبدالعزیز اس تخت پہ بیٹھے جس پہ بنو امیہ کے ظالم حکمران بیٹھے. عبد الملک بن مروان, پھر ولید بن عبد الملک, پھر سلیمان بن عبد الملک, اور چوتھے عمر بن عبدالعزیز. عبد الملک ان کے سگے چچا تھے. عمر بن عبدالعزیز اور عبد الملک بھائی تھے, مروان کے بیٹے. تو عمر بن عبدالعزیز نے 2.25 سال حکومت کی اور 3 براعظم میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ پوچھا. 3 براعظم پہ حکومت تھی, جنوبی فرانس سے لے کر شمالی افریقہ تک اور ملتان تک اس بندے کا جھنڈا لہراتا تھا. اور 3 براعظم میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ بچا کہ پہلے خزانہ اپنا سمجھ کے لوٹتے رہے اور انہوں نے خزانے کو امانت سمجھ کے استعمال کیا. تو وہ انہوں نے بلایا شام کے قاضی نجا کو, کہنے لگے دیکھو عبد الملک میرے چچا مرا تھا تو میں اس کی قبر میں اترا تھا تو اس کے چہرے کا رنگ کالا سا ہو گیا تھا اور اس کا چہرہ قبلے سے یوں ہو گیا تھا, اور عبد الملک کی یہ جگہ سرخ تھی سیب کی طرح. پھر میں نے ولید کو قبر میں اتارا, وہ اس کی کفن کی گرہ کھول کے دیکھا تو اس کا چہرہ ادھر تھا اور کالا سا. پھر میں نے سلیمان کو قبر میں اتارا تو اس کے چہرے کو دیکھا تو کالا سا تھا, قبلے سے ہٹا ہوا تھا. بلکہ سلیمان کی ڈیڈ باڈی جب قبر کے قریب گئی, ہم قبر میں اتارنے کے لیے کوئی رومال لاتا ہے, کوئی ادھر ادھر حرکت کرتا ہے تو اس کی باڈی ایسے سے ہلنے لگی. تو اس کے بچوں نے کہا ہمارا ابا زندہ ہے. عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا زندہ نہیں, قبر کا عذاب شروع ہو چکا ہے. اور ان تینوں کا جرم کیا تھا؟ ظالم تھے, بددیانت تھے, قومی خزانے کو ذاتی ملک بنا دیا. کیا سمجھتے ہیں حکمران کہ یہ مزے کریں گے؟ ان سب کے ہاتھ ایسے بندے ہوں گے قیامت کے دن. یہ جتنے جج صاحبان ہیں یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں بڑی اعلیٰ پوسٹ ملی ہوئی ہے؟ ان کے قیامت کے دن ہاتھ یہاں بندے ہوئے ہوں گے. پھر اللہ پوچھے گا بتا تجھے جو حکمران بنایا تھا تو نے کیا کیا میرے بندوں کے ساتھ؟ اگر وہ جواب دے سکا تو اس کے ہاتھ چھوڑ دیے جائیں گے, ورنہ انہی بندے ہاتھوں کے ساتھ جہنم میں گر جائے گا. اور قاضی سے اللہ پوچھے گا ہاں کیا فیصلے کیے تھے, کتنے ظلم کے فیصلے کیے تھے, کتنے عدل کے فیصلے کیے تھے. اگر وہ عدل کے فیصلوں میں کامیاب ہو گیا تو ہاتھ چھوڑ دیے جائیں گے, تو جنت میں چلا جائے گا. اگر ظلم کے فیصلے کرتا مر گیا تو انہی بندے ہاتھوں کے ساتھ آگ میں چلا جائے گا. یہ آخرت بھی ہے, صرف دنیا نہیں ہے, آخرت بھی ہے. تو حرص و حوث کو چھوڑ میاں,
مت دیس پردیس پھرے مارا، قذاق اجل کا روٹے ہے دن رات بجا کر نکارا، کیا بدیا بھینسا غیر شتر، کیا بونی بلہ سر پارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب پھاٹ پڑا رہ جائے گا جب رات چلے گا بنجارا۔ یہ تو رہنے کی دنیا نہیں ہے۔ دنیا ثلاثت ایام، میرے نبی فرماتے تھے میں پاؤں اٹھاتا ہوں تو رکھنے کی امید نہیں ہوتی، سانس اندر لے جاتا ہوں تو باہر نکالنے کی امید نہیں ہوتی۔ تو بھائیو اللہ کے واسطے اپنی آخرت کا سودا نہ کرو، دنیا کا سودا کرنا پڑے تو کر دو۔ کیوں حسین ذبح ہو کے 72 سمے 16 اہل بیت باقی جان نثار، کیوں اتنا قیمتی خون ذبح ہو گیا؟ ایک طرف دنیا تھی ایک طرف آخرت تھی، انہوں نے آخرت کو گلے لگایا، نیزوں کے سر چڑھ گئے، عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوپ سے نکلے، محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے، چڑھ گئے نیزوں پر، تو یزید نے دنیا بنا لی، آج تک لعنت پڑ رہی ہے۔ تو بھائیو میں ساری قوم کو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں ہم مل کے اب توبہ کریں اور ہم ایک ایمان، اس کے بعد نماز کو نہ چھوڑیں، نماز کی پابندی کریں۔ ہماری قوم میں نماز بہت کم ہے، ہمارے KPK کے علاقے میں نمازی ہیں لیکن وہاں سود بہت زیادہ ہے، لوگ سود پہ دیتے ہیں اور بہت ظلم کرتے ہیں، نمازی ہیں لیکن سود نہیں چھوڑتے ہیں، تو یہ ان کے لیے بہت بڑی تباہی بن گئی۔ 2 آدمیوں پہ زبردست عذاب آنے والا ہے، 2 آدمی امت مسلمہ میں 2 قسم کے لوگوں پر سب سے شدید عذاب ہوگا، ایک سود کھانے والا، سود کھانے والا، دینے والا نہیں، کھانے والا، سود لینے والا، اور ایک ناحق قتل کرنے والا۔ ان دونوں کے لیے سب سے خوفناک عذاب جہنم کا اہل ایمان میں سے۔ زانی شرابی کے لیے وہ عذاب نہیں ہے جو سود کھانے والے اور قتل کرنے والے کے لیے۔ تو نماز پڑھو، ساری قوم سے کہتا ہوں نماز پڑھو، اللہ نے رزق دیا ہے، زکوٰۃ دو، قرآن پڑھو، اللہ کے واسطے قرآن پڑھو، اللہ کے نبی کی سیرت پڑھو، علم حاصل کرو کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ میرا رب پہلی سطر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ میں رحمان و رحیم ہوں، کوئی سخت حکم نہیں سناؤں گا، آسان ہوں گے، کر لو، بڑا مزہ ہے۔ قرآن پڑھو، نبی کی زندگی پڑھو، صحابہ کی زندگی پڑھو، اور قرآن کو اپنا ورد بناؤ۔ تیسرا کلمہ، درود شریف، استغفار، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنا یہ ذکر بناؤ، اور اپنے اخلاق کو بلند کرو۔ اپنے آپ سارے سیاسے لوگ بیٹھے ہیں لیکن میں نبی کی بات کروں گا، اپنی زبان کا بول میٹھا کرو۔ سب سے کہتا ہوں جتنے سن رہے ہیں زبان کا بول میٹھا کرو۔ میرے نبی کو پسند نہیں ہے شدت کے بول، اور ایک یہ بات میں کہوں تو اپنی زبان کے بول میٹھے اپنے۔ میرے نبی نے فرمایا، میرے نبی سے پوچھا کہ یا رسول اللہ سب سے زیادہ جنت میں کیا چیز لے جائے؟ تو آپ نے فرمایا اچھے اخلاق اور تقوی سب سے زیادہ جنت میں لے جائے۔ اور اچھے اخلاق میں کیا بتاؤں؟ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ آپ نے کہا اطعام الطعام و طیب الکلام، کھانا کھلانا، میٹھا بول، میٹھا بول، میٹھے بول میں جادو ہے۔ یہ ہے ان من البیان لسحرا، میرے نبی کا فرمانا ہے میٹھا بول جادو ہوتا ہے۔ پھر اس نے پوچھا یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ آپ نے کہا الصبر والسماحہ، صبر کرنا اور معاف کرنا، صبر کرنا اور معاف کرنا۔ پھر کہا یا رسول اللہ سب سے اعلیٰ درجے کا اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کسی کو تکلیف نہ پہنچانا۔ تو پوچھا یا رسول اللہ سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان کیا ہے؟ آپ نے کہا اچھا اخلاق اچھی۔ اور آپ جتنی محنت کر رہے ہیں جس شکل میں کرنا ہے کہ اللہ میں تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں، تو پھر آپ کی شکل سیاست کی ہوگی، آپ کو اجر ملے گا۔ ایک ممبر پہ بیٹھا ہوا اس لیے دعوت دے رہا ہے کہ لوگ واہ واہ کریں، تو یہ اس کی دنیا داری بن جائے گی۔ آپ سیاسی میدان میں ہیں، آپ اگر اس لیے سیاست کر رہے ہیں کہ اللہ ہمارے ملک کو آزادی دے، ہم
غلامی سے نکلیں، ہماری زنجیریں ٹوٹیں. ہم نے تو آزادی دیکھی نہیں ہے، نام سنا ہوا ہے، دیکھی کوئی نہیں ہے. تو آپ اپنی قوم کو آزاد فرمائیں اور اللہ کو راضی کریں کہ یا اللہ میں تجھے راضی کرنے کے لیے کر رہا تھا. تو اللہ کی قسم آپ کی سیاست کی عبادت بن جائے گی. اللہ کی رضا کے لیے کیا ہوا عمل نیکی بن کے آسمانوں پر چلا جاتا ہے. تو یہ جو تبلیغ کا مبارک کام ہو رہا ہے، اس میں میرے 50 سال گزر گئے میرے اس کام میں. اس میں ان چیزوں کو سیکھنے کی محنت ہو رہی ہے. آپ سارے پی ٹی آئی والے 3 دن تبلیغ میں لگاؤ، آپ کو بہت فائدہ ہوگا. خان صاحب کو بھی تو پانی دینا پانی. تو آپ دعا کرتے ہیں. نبی کا فرمان ہے لا يرد القدر الا الدعاء. صرف دعا ہے جو تقدیر کو بھی بدل دیتی. اور میرے نبی نے فرمایا واستقبلوا امواج البلاء بالدعاء. بڑی بڑی بلائیں دعا سے ٹل جاتی. تو دعا ہے بھیک مانگ. ہاں ہم بھیک مانگیں گے پر غیروں سے نہیں، اپنے اللہ سے مانگیں، کیونکہ وہاں تو بھیک مانگے تو عزت ہے. دیکھیں ایک آدمی یوں ہاتھ اٹھا رہا ہے تو سب اس کو رشک بھری نظروں سے دیکھتے ہیں کہ بھائی اللہ سے مانگے. اور ایک آدمی ایک چپکے سے آ کے وہ شاہ صاحب کے قریب لگ رہے ہیں کو پیسے کی لوڑ آئی جو وہ بھی چپ کر کے کہتا ہے کہ کسی کو پتہ کسی نے دسیا جائے نہیں کہ میرا پردہ رکھے جائے، کسی کو پتہ نہ رکھے. تو لوگوں سے مانگنا تو ذلت ہے، اللہ سے مانگنا فخر ہے. میرے نبی نے عرفات میں 5 گھنٹے دعا مانگی. 5 گھنٹے دعا مانگی. ہم اللہ سے مانگیں، اس کو دکھڑا سنائیں. تو دعا ہے اللہ کو اللہ سے باتیں کرنا، اللہ کو اپنا غم سنانا، اپنا دکھ سنانا، پھر اس کو کہنا کہ یہ ہم تیرے در پہ آئے ہیں سارے در چھوڑ کر. تو چلو زیادہ لمبی بات نہیں کی. درشی پڑھ. اللهم لك الحمد كما أنت أهله وصل على محمد كما أنت أهله وخلقنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے شہنشاہ اعظم، اے کل کائنات کے مالک، جس نے ہمیں یہاں جمع کیا اور ہمارے ساتھ تو ہی جانتا ہے کتنے لوگ جڑے ہوئے ہیں، کتنے مرد عورت جڑ رہے ہیں. آج تیری بارگاہ میں بڑے فقیر آئے ہیں. تو واحد شہنشاہ ہے جو فقیروں کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے. دنیا کے شہنشاہ فقیروں کو دیکھ کے تنگ پڑ جاتے ہیں، دروازے بند کروا دیتے ہیں. تو واحد شہنشاہ ہے جو فقیروں کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے. آج تیری محبوب کی امت دکھوں میں اور ظلم و ستم میں پسی ہوئی اپنے بچوں سمیت آئے بیٹھے ہیں، اپنی بچیوں سمیت آئے بیٹھے ہیں، بوڑھی مائیں آئے بیٹھے ہیں، بوڑھے باپ آئے بیٹھے ہیں. تیرے نبی کی جوان نوجوان امت آئی بیٹھی ہے. آج ہم تجھے منانے آئے ہیں، تو ہم سے روٹھ گیا ہے مولا، تو ہم سے روٹھ گیا ہے مولا. یہ ٹھنڈی ہوا جیسے کہ پتہ دے رہی ہو کہ عاشق قدر ہے میرے مولا. یہ جمعے کی رات جیسے کہ پتہ دے رہی ہو عاشق قدر ہے. تیرا عرش پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے اور تو کہتا مانگو میں دوں گا. تو آج یہ لاکھوں ہیں یا کروڑوں ہیں یا ہزاروں ہیں تو جانتا ہے، لیکن ہم تیرے در پہ اس لیے آئے ہیں کہ ہم تھک کر میرے مولا، ہماری کوئی سننے والا نہیں ہے میرے آقا. ہم بے بس ہو گئے ہیں، ہم بھٹکے ہوئے راہی ہیں، ہم اندھیری رات کے مسافر ہیں. ہم اس معصوم بچے کی طرح ہیں جس کی چیخ و پکار سننے والا کوئی نہیں ہے. اے میرے محبوب، اے میرے اللہ، صحابہ کو دکھ ہوتا تھا تیرے نبی کے در پہ جا کے روتے تھے، تیری مدد آ جاتی تھی. اب تو بتا ہم کہاں جائیں، ہم کہاں جائیں. تو نے ہمیں کن کے حوالے کر دیا میرے مولا. میرے نبی نے بھی طائف میں کہا تھا یا اللہ تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا. یا اللہ پوری امت 57 ملک 57 ملک، یا اللہ میں سب کی طرف سے تیری بارگاہ میں فریاد کر رہا ہوں، تو نے ہمیں کن کے حوالے کر دیا. یا اللہ
بھیڑ بکری ذبح کرتے ہوئے ان کے ہاتھ کانپتے ہیں، ہماری نسل کو ذبح کرتے ہوئے ان کے ہاتھ نہیں کانپتے یا اللہ۔ چاروں یہ پوری دنیا میں امتی کے گھر جل رہے ہیں، امتوں پر حملے ہو رہے ہیں یا اللہ۔ تیرے نبی نے چور کے ہاتھ کٹتے دیکھے تو آنسو بہ پڑے، صحابہ نے کہا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا میرے امتی کا ہاتھ کٹتے، میں آپ نہ کاٹتے تو وہ میرے اللہ کو آج میں میرا ہاتھ نہیں کٹ رہی، گردنیں کٹ رہی ہیں میرے مولا، ملکوں کے سودے ہو رہے ہیں میرے مولا، عزتیں نیلام ہو رہی ہیں میرے مولا، اور یہ آج شب قدر ہوگی انشاءاللہ، نہیں ہے تو کر دے یا اللہ، اور اپنے محبوب کی امت کی مدد کے لیے آ جا میرے فرشتوں کو۔ بدر بھی تو اسی مہینے میں ہوا، فتح مکہ بھی تو اسی مہینے میں ہوا، وہ پٹکے ہوئے ہیں، مسکین بھی ہیں، بھوکے بھی ہیں، ستائے بھی ہوئے ہیں، اور تیری سوا ہمارے لیے کوئی جائے پناہ بھی نہیں ہے یا اللہ۔ ہم تجھے پکارنے آئے ہیں، ہم تجھے پکارنے آئے ہیں یا اللہ، ہماری کوئی سننے والا نہیں ہے۔ تو نے یہ دیش دیا تھا، میں چند دن پہلے تیرے نیک بندے محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ کی ایک چھوٹی سی تقریر سن رہا تھا کہ آج آپ آزاد ہیں، آج ان کی روح کو بتاؤ کیا آزاد ہے، اپنے جیروں میں ہم تباہ ہو کے برباد ہو کے راہ روئی میرے مولا نہ رہا یا اللہ، تو مہربانی کر دے یا اللہ، ہمارا یہ رونا دھونا اپنے نبی تک پہنچا دے، ہماری فریاد ہے تیرا نبی بہت روتے تھے، امت کی بری حالت ہے یا اللہ، ہماری یہ فریادیں اپنے نبی تک پہنچا دے، ہم بڑے بڑے تباہ امت پہ ایسا زوال کبھی نہیں آیا تھا یا اللہ، ایسا زوال کبھی نہیں آیا، ایسی تباہی کبھی نہیں آئی تھی میرے مولا۔ 300 سال ہو گئے ہیں، تیری بادشاہی ہوئی ہے، عرب ہوں عجم ہوں تباہی کے دہانوں پر ہیں، پوری امت جھوٹ میں گم ہو گئی، ظلم میں گم ہو گئی، زنا میں گم ہو گئے، سود میں گم ہو گئے، قتل و غارت میں گم ہو گئے یا اللہ، تم آ جا میرے والے کپڑا بدل فرما دے۔ یہ لاکھوں لوگ تیرے سامنے آنسو پڑے، تجھے تو آنسو بڑے پسند ہیں، ہو سکتا ہے میں نمبر پہ ہوں تیرا آنسو رہا کبھی، لیکن یا اللہ یہ جو سکرینوں کے سامنے بیٹھے ہو گئے وہ تو صرف تیری رضا پہ ہو گئے، اس لیے رونا پڑا۔ کسی جوان کی آنکھ سے ٹپکا آنسو تجھے پسند آئے، کسی بوڑھے کی آنکھ سے ٹپکا آنسو، کسی بڑھیا ماں کی آنسو سے اس کے چریوں والے چہرے پر اس کے آنسو گرے تجھے پسند آ جائے، کسی نیک کا کسی گنہگار کا تجھے آنسو پسند پڑے یا اللہ۔ تیرے نبی کے پاس جبریل آئے تھے، آپ کی امت کے عمل لکھتے ہیں، آنسو نہیں لکھتے کہ آنسوؤں کا حساب اللہ خود کرے گا، کہ آنسو کا ایک قطرہ جہنم کے سمندر بجھا دیتا ہے۔ آج میرے ساتھ بڑی خفقت ہو رہی ہے، شکریہ ہمیں اچھوں کے حوالے بروں کے حوالے نہ فرما یا اللہ، ہمیں اچھوں کے حوالے فرما، ہمیں گرو کے حوالے نہ فرما، امت میں امت پناہ پیدا فرما دے، امت میں پناہ پیدا فرما دے، چاروں صوبوں کو آپس میں جوڑ دے، آپس کی نفرتیں مٹا دے، ہمارے ضمیروں کو بیدار کر دے، ہمارے ضمیر اتنے سستے نہ ہو جائیں کہ ہم بھیڑ بکریوں کی طرح ان کے پیسے لگانا شروع کر دیں۔ ہماری امت کو اپنے حبیب کی امت کو غیور بنا، غیور بنا، غیرت مند بنا، پوری امت میں نماز کو زندہ فرما، پوری امت میں زکوٰۃ کو زندہ فرما، یہ سود کی لعنت کو ختم فرما، یہ جوئے کی لعنت کو ختم فرما، یہ جھوٹ کی لعنت کو ختم فرما، یہ زنا کی لعنت کو ختم فرما، یہ قتل و غارت، ناجائز قتل و غارت کی لعنت کو ختم فرما یا اللہ۔ تمام شعبوں میں جو رشوت کا جال پھیل گیا ہے کینسر کی طرح، اس رشوت کو ختم فرما، بے ایمانی کو ختم فرما، ہماری عدالتوں کو انصاف کرنے والا بنا، آمین یا اللہ۔
انصاف نہیں. اب تو تیری عدالت کا انتظار ہے. تیری عدالت میں اپنے مقدمے رکھے گے یا اللہ. تیرے نبی کو اپنا وکیل بنائے گے یا اللہ. اتنے امت کے مظلوم پس پس کے مر گئے, ان کی جائیدادیں بک گئی, انہیں انصاف نہ ملا یا اللہ. یا اللہ ہمارا نظام عدل ٹھیک کر دے, ہمارا نظام عدل ٹھیک کر دے, ہمارا نظام عدل ٹھیک کر دے. جتنی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو ایمانی شعور عطا فرما دے, ایمانی بیداری نصیب فرما دے یا اللہ. جو تجھے پسند ہے اسے اس اور جو اس کو صحیح چلا سکتا ہے اس کے حوالے امت کو فرما, ہمیں نہ اہلوں کے حوالے نہ فرما. جو ہم نے بیمار ہیں ان کے درجے بلند فرما یا اللہ. اگر ہم نے بھی جانا ہے جب وقت آئے تو ایمان پہ فاطمہ فرما یا اللہ. قبر بڑی کاٹی ہے, اس کے اندروں کے اس کی وحشت سے ہماری حفاظت فرما. اور یا اللہ قیامت کے میدان میں جب تو کہے آج مجرم الگ ہو جائے, ہم تو حضور جو مجرم آج الگ ہو جاؤ یا اللہ. ہماری چوری پہ جو گناہ ہی گناہ ہے, ہمیں مجرموں میں کھڑا نہ کر دیا, ہمیں مجرموں میں کھڑا نہ کرنا یا اللہ. ہمیں مجرموں میں کھڑا نہ کرنا. اپنی دنیا کی ہتھکڑی نہیں سہ سکتی, تیری آنکھ کو برداشت نہیں کر سکتی. ہمیں عرش کا سایہ دے دے, اپنے حبیب کے ہاتھوں پانی پلا دے, اپنے نیک بندے بندیوں کے پیچھے آج کے مسلمان مرد عورتوں کو جگہ دے دے. ہمیں جہنم سے بچا لے, پل صراط پر گرنے سے بچا لے. ہمارے ترازو کو, نیکی کے ترازو کو بھاری کرتے رہے یا اللہ. اس دن ساری دنیا کو ننگا اٹھائے گا لیکن تو اپنے پسندیدہ لوگوں کو کپڑے پہنائے گا یا اللہ. تو اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس دن کپڑے پہنا, ہم سب سے راضی ہو جا. اور جو بھی اس ملک کے لیے بہتر کاوش کر رہا ہے اس کی اپنے خزانوں سے مدد فرما اور ہم سے سب سے راضی ہو جا. جتنے حاضرین مجلس ہیں ان سب سے راضی ہو جا, ہم سب سے راضی ہو جا. صلی اللہ تعالی